بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المسح علی الخفین، یہ باب ہے موضوع پر مسح کرنے کی۔ المسح علی الخفین جائزت بالسنت من کل حدث موجب للوضوء اذا لبس الخفین علی طہارت ثم احدث فإن كان مقيما مسح يوم وليلة وإن كان مسافرا مسح 3 أيام ولياليها۔ المسح علی الخفین جائز، یہ مسح موضوع کے اوپر کیا ہے، یہ جائز ہے۔ بالسنت من کل حدث موجب للوضوء، یعنی سنت ہے ہر اس حدث کا جو وضو کو واجب کر دے، یعنی اب وضو کے لیے وہ بے وضو ہونے کے لیے آپ کو وضو کرنا ہے، تو وضو کرتے وقت آپ کے پاس موزے ہو تو آپ مسح کرنا اس کے لیے کیا ہے، اس پر مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اذا لبس الخفین، جب آپ نے موزے پہنے ہو اعلیٰ طہارت، طہارت کے اوپر، یعنی اگر آپ نے پاکی کے اوپر، یعنی آپ کی وضو ہے اور آپ نے موزے پہن لیے تو اس کے اوپر آپ مسح کرو گے، لیکن آپ کا وضو نہیں ہے، جیسے پہلی مرتبہ آپ پہن رہے ہو تو سب سے پہلے آپ پہلے پورا وضو کرے گا، پھر وضو کے بعد پھر موزے پہنے گا، پھر آئندہ یعنی آپ کو حدث لاحق ہوگی، یعنی آپ بے وضو ہو گئے، پھر دوبارہ آپ اس پر مسح کرو گے، پھر پاؤں نہیں دو گے، پھر مسح کرو گے۔ اذا لبس الخفین علی طہارت، جب آپ پہنے موزے پاکی کے اوپر، ثم احدث، پھر آپ بے وضو ہو گئے، تو آپ پھر دوبارہ جب پاؤں پر وہ موزوں پر مسح کرو، وضو نہیں کرو، دو گے نہیں اس کو۔ فَإِن كَانَ مُقِيمًا، اگر آپ مقیم ہو، مسح یوم لیلۃ، تو ایک دن، اور اگر مقیم ہے یعنی شہر کے اندر رہ رہے ہو تو شہر والوں کے لیے مسح کرنے کی مدت جو ہے ایک دن اور ایک رات ہے۔ وَإِن كَانَ مُسَافِرًا مَسَحَ 3 أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، اگر مسافر کئی سفر پہ گئے تو آپ 3 دن اور 3 راتیں مسح کرو گے، یہ اس کی مدت ہے۔ اب وہ ابتداؤها عقیب الحدث، جیسے ہم نے پہلے بولا تھا کہ آپ کو حدث لاحق ہوگی تو حدث کے بعد یعنی وضو کرنے کے بعد آپ پہلی مرتبہ پہن رہے ہو تو آپ پاؤں دھو گے، دوسری مرتبہ پھر آپ مسح کرو گے، تو اس کا ابتدا یعنی مسح کی ابتدا عقیب الحدث، بے وضو ہونے کے بعد یعنی حدث لاحق ہونے کے بعد اس کا ابتدا ہوگا۔ والمسح علی الخفین علی ظاہرہما، اور موضوع کے اوپر مسح کرنا یہ اس کے ظاہر کے اوپر مسح کرنا، خطوطا بالاصابع، یعنی اپنے پاؤں پر لکیریں کھینچتے ہوئے، کہ 3 انگلیوں سے آپ لکیریں کھینچتے ہوئے اوپر پنڈلی کی طرف لے جاؤ گے، یہ مسح ہے۔ خطوطا بالاصابع، لکیریں کھینچتے ہوئے اپنی انگلیوں سے، یبتدئ من الاصابع الی الساق، اب یہ مسح کرنا انگلیوں پاؤں کی انگلیوں سے پنڈلی کی طرف، یہ 3 خط 3 انگلیوں سے۔ وفرض ذالک مقدار 3 اصابع من اصابع الید، اب اس کی مقدار کہ ہاتھ کی 3 انگلیوں کا پاؤں کے انگلی سے شروع کر کے۔ ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كثير يتبين منه قدر 3 اصابع الرجل، بتا رہے کہ مسح کرنا جائز نہیں ہے ایسے موزے پر کہ جس کے اندر ایسا پٹن ہو، ایسا پھٹا ہوا ہو کہ اس کے اندر پاؤں کی 3 انگلیوں کے بقدر وہ پھٹا ہوا، پاؤں کے 3 انگلیوں کے بقدر اس کا پٹن ہو، تو ایسے موزے پر مسح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ خرق کثیر، پٹا ہوا زیادہ ہو، یا تبین منہ، ظاہر اس سے، قدر 3 اصابع الرجل، پاؤں کی انگلیوں کے بقدر پھٹن ہو۔ وَإِن كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ جاز، بتا رہے اگر اس سے یعنی پاؤں کی 3 انگلیوں کے بقدر یعنی اس سے کم پٹن ہو اسے موزے کے اندر، تو آپ پھر مسح کرنا جائز ہے۔ وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں، لمن، اس شخص کے لیے، وجب علیہ الغسل، جس کے اوپر غسل واجب، جس کے اوپر غسل واجب ہے تو اس کے لیے موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں۔ غسل واجب ہونے کی صورت کہ وہ اپنی بیوی سے ملا ہو یا اس کا احتلام ہو گیا تو وہ
سردی کی وجہ سے وہ بولے کہ یار مجھے غسل ہی کرنا ہے اور موضوع پر مسح کرنا ہے، نہیں، پورا غسل کرے گا، پاؤں بھی دھوئے گا، پھر جا کے بعد میں غسل وہ مسح کرے گا۔ وَيَنْقُضُ الْمَسْحُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوء، بتا رہے کہ مسح اس چیز کو ختم کرتا ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے، جس سے مسح ٹوٹتا ہے تو اس سے وضو بھی ٹوٹتا ہے۔ وَيَنْقُضُ أَيْضًا نَزْعُ الْخُفِّ، بتا رہے کہ اسی طرح موزے کا اترنا یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے، کیونکہ آپ نے تو اس پہ یعنی پاکی کے حاصل کرنے کے لیے پہنا، لیکن جیسے وہ آپ سے موزہ اتر گیا تو آپ کا جو ہے نا وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ وَمَزْيُ الْمُدَّةِ إِذَا مَزَتِ الْمُدَّةُ، اور اسی طرح یعنی 3 دن اس کے لیے ہے، 3 دن 3 راتیں مسافر کے لیے، 1 دن 1 رات مقیم کے لیے۔ اب ان کی یہ مدتیں ختم ہوئی ہے تو آپ کا مسح بھی یعنی ختم ہو گیا، وضو بھی ٹوٹ گیا۔ فَإِذَا مَزَتِ الْمُدَّةُ نَزَعَ خُفَّيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، اب جب مدت ختم ہوگی تو آپ موزہ نکالو گے اور اپنے پاؤں کو دھوئے گے، وَصَلَّى، اور پھر نماز پڑھو گے، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ بَقِيَّةُ الْوُضُوءِ، لیکن بتا رہے کہ اگر کسی نے یعنی پاؤں دھو لیا، اب اس نے موزے نکالے نہیں تو بتا رہے کہ پھر اس کا وضو جو ہے نا ٹوٹے گا نہیں، وہ وضو کو دوبارہ نہیں کرے گا، بھلے اس نے موزے پہلے وضو کر لے، یعنی ہاتھ دھو لے، پھر بعد میں اگر اس نے موزہ اتارا تو موزہ اتارنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پھر بعد میں پھر کیا کرے گا، وہ اس کو دھو لے گا۔ وَمِنْ ابتداء الْمَسْحِ ومن ابتداء المسح، اور جس نے ابتداء کیا مسح سے، وہ مقیم، یعنی جس نے مسح کیا موضوع کے اوپر، وہ مقیم، اور حال یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، فسافر، پھر اس نے سفر کیا، قبل تمام یوم ولیلۃ، مسح تمام 3 ایام ولیالیھا، تا مقیم ہونے کی صورت میں اس نے مسح کیا تھا، اب پھر سفر کے لیے چلا گیا تو سفر شروع ہی ہوتے ہی اس کے 3 دن اور 3 رات مسح کی مدت تھی، تو یہ کیا کرے گا، اپنے 3 دن اور 3 رات پورے کرے گا۔ مقیم ہونے کی جو 1 دن 1 رات ہے وہ ختم نہیں کہ بلکہ اس کا مدت بڑھ گیا، 3 دن اور 3 راتیں ہے۔ ومن ابتداء المسح وهو مسافر، اسی طرح کوئی مسافر تھا اور اس نے مسح کیا تھا پھر مقیم ہوا، تو پھر اب کیا کرے گا، فإن كان مسح يوم وليلة أو أكثر لزمه نزع خفه، اگر اس نے 3 دن اور 3 رات جو ہے نا اس نے مسح کیا یا اس سے زیادہ تو وہ تو صحیح ہے، لیکن جیسے مقیم ہو گیا تو پھر وہ اپنے موزے کو اتارے گا، پھر وہ مسح نہیں کرے گا، کوئی اس کا 3 دن اور 3 رات وہ اس کو جو دیے تھے نا، وہ شریعت نے ایک قسم کا اس کو وہ دیا، یعنی رخصت دیا، اب اس کا سفر ختم ہو گیا تو مقیم ہو گیا، لہذا وہ موزے اتارے گا۔ وَإِن كَانَ أَقَلَّ مِنْهُ، اگر اس سے کم ہو، تم مسحه، لیکن 3 دن یعنی 1 دن 1 رات اس نے مسح کیا تو پھر اس کا قیام ویسے مقیم تک نکال لے گا تو پھر مسح پورا ہو جائے گا۔ تم مسح یوم ولیلۃ، تو پھر اپنا مسح یعنی 1 دن اور 1 رات اپنا وہ مسح پورا کر کے وہ کر لے گا، یعنی ٹائم پورا کرے گا۔ وَمَن لَبِسَ الْجَرْمُوقَ فوق الخف مسح علیہ، تو بتا رہے ہیں کہ کسی نے جرموق جو ہے نا پہنا ہو اس کے موزے کے اوپر تو مسح علیہ، پھر اس کے اوپر مسح کرے گا۔ وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، جرموق ایک قسم کا وہ کٹا ہوا موزہ آتا ہے نا کہ جس کے اندر ہلکی سی وہ پاؤں نظر آتی ہے، اگر وہ کسی نے موضوع کے اوپر پھین لیا تو اس سے جو نا وہ مسح اس کا ہو جائے گا۔ ولا يجوز المسح على الجوربین، جورابوں کے اوپر جو ہے نا مسح کرنا یہ جائز نہیں، الا ان يكون مجلدین، لیکن شرط اس کا یہ ہے کہ وہ جوراب ایسے ہو کہ وہ چمڑے کے ہو، پھر مسح کرنا جائز ہے۔ او منعلین، یا منعلین کا مطلب یہ کہ نیچے کی طرف سے اس کو چمڑا لگا ہوا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ پانی وہ جذب نہیں کرے گا تو پھر مسح کرنا اس کے لیے اس پر جائز ہے۔ وقال یجوز، امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دونوں فرماتے ہیں کہ دونوں کے اوپر جائز ہے۔ اذا کان سخینین لا یشفیان، یہ بتا اس کی وجہ تب جائز ہے، دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ جب وہ موٹے ہوں اور وہ بغیر بندے ہوئے بالکل آپ کی پنڈلی کے ساتھ ہو، یعنی باندھنے کی اس کو ضرورت نہ ہو اور بغیر اس سہارے کو وہ بالکل کھڑک ہو، نیچے کی طرف نہیں جا رہا ہو، تب جا کے مسح کر سکتے ہو، اگر ایسا نہیں تو مسح کرنا جائز نہیں۔ ولا يجوز المسح على العمامة، عمامے کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے، والقلنسوة، اور ٹوپی کے اوپر،
والبرقع اور برقع کے اوپر، والقفازین اور دستانوں کے اوپر، اس پہ بھی مسح جائز نہیں ہے. ويجوز علی الجبائر اور پٹی کے اوپر مسح کرنا یہ جائز ہے. وَإِن شَدَّهَا اگرچہ اس کو باندھا ہو، علی غیر وضوء بغیر وضو کا. فَإِن سَقَطَتْ مِنْ غیر برء اگر بغیر اس کے کیا نام ہے بغیر یعنی صحیح ہونے کے وہ گر جائے، لم یبطل المس مسح باطل نہیں ہوگا. وَإِن سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ بَطَلَ اگر بغیر اس کے یعنی وہ زخم ٹھیک ہوا اور پٹی گری تو آپ کا وضو یعنی مسح ٹوٹ جائے گا. وجہ کیا ہے کہ من غیر برء بغیر اس کے صحیح ہونے کا گرا. وجہ کہ آپ نے اس زخم کے اوپر جو مسح کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ آپ معذور تھے آپ نے مسح کیا، تو اسی وجہ سے یہ آپ کا مسح ختم نہیں ہوگا. اب وَإِن سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ اب یہ صحیح ہو گیا اور آپ کا وہ پٹی گری تو آپ کو مسح کرنے پڑے گا، وہ مسح ٹوٹ گیا. وجہ یہ ہے کہ آپ کی یہاں عذر ختم ہوگی، لہٰذا آپ کو مسح کرنا دوبارہ پڑے گا. آپ کا زخم ٹھیک ہو کر پھر آپ کا مسح باطل ہوگا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. والسلام.